السلام علیکم، صبح بخیر. کیا حال ہے میرے دوستوں، میرے پیارے پیارے سبسکرائبر اینڈ ویورز. آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ہارر سٹوری لے کے آئی ہوں. دوستوں، اس چینل پر جتنے بھی سٹوریز ہیں، یہ لوگوں کے وہ چھوٹے موٹے واقعات جو ان کے ساتھ ریئل میں پیش آئے ہیں اور ان کو تھوڑا دھماکے دار بنا کے میں آپ لوگ کے سامنے پیش کرتی ہوں. دوستوں، اس وقت جو سٹوری ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ایک آنٹی کی، مطلب نہ لڑکی ہے نہ بوڑھی، آنٹی نما. تو وہ کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی جاب کرتے تھے باہر ملک میں، فورین میں، اور میں اپنے مطلب پاکستان میں ٹیچر تھی ایک گورنمنٹ اسکول میں. تو ہمارے 2 بچے تھے اور وہ اتنے چھوٹے تھے کہ میں انہیں گھر میں ساس کے حوالے کر کے اسکول جاتی تھی. اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ بچے مطلب میرے بغیر 12-1 بجے تک وہ گھر میں ہوتے تھے اپنی دادی کے ساتھ. تو پھر ایک دن مجھے میری ساس نے کہا کہ کیا بچوں کے لیے ہم کسی میٹ کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ میں گھر کے کام بھی کرتی ہوں. ظاہر سی بات ہے میری ساس کھانا وانا، بچوں کا کھانا سب کچھ تیار کرتی تھی. وہ بہت ہی بہادر خاتون ہے اور بہت ہی چست ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں آپ کے اوپر بن رہے، تو میں ایسا کرتی ہوں، یا تو کچن کے لیے خان سما رکھتی ہوں یا بچوں کے لیے میٹ. اب یہ آپ نے چننا ہے کہ آپ کچن سنبھالنا چاہتی ہے. میں نے اپنی ساس سے کہا میرے آنے تک، یا آپ بچوں کو. تو اس نے کہا میں بچوں کو. تو کیونکہ کچن کا کام تھوڑا مطلب وہ ہوتا ہے نا دوستو، تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور میری ساس نے کہا کہ مجھے اب اتنا کام مطلب کرتی ہوں تو میں اب تک جاتی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کچن کے لیے ایک خان سما کے لیے ایک اشتہار دیا. تو ہماری گلی میں ایک عورت تھی جس کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے. تو ایک دن میں نے ان سے ذکر کیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک خان سما کل جو ہے، اس نے بالکل میرے سامنے ہی اس کو فون کیا اور کہا کہ کل میں بھیج دوں گی ایک خان سما کو، وہ آئے گا تو آپ ان سے بات کریں. تو میں نے ایسا کیا کہ کل کے دن میں نے اسکول سے تھوڑی چھٹی لی، معذرت کی، کیونکہ میں اس خان سما ظاہر سی بات ہے وہ میل تھا تو میں ان سے ملنا چاہتی تھی تاکہ وہ بالکل میرے ہی موجودگی میں آئے اور میں اس کو سارا کام سمجھاؤں. تو میں نے سارا دن ویٹ کیا لیکن وہ نہیں آیا. اچھا، صبح میں نے اپنی ساس کو تاکید کی اور اس کے بارے میں بھی کہا کہ شاید وہ آ جائے تو پھر آپ جو ہے رکھ لیں، میں جب تک آتی ہوں آپ رکھ لیں اسے کام پہ، اس کا ٹیسٹ لے. اور میں چلی گئی اسکول. میں آیا تو وہ آ چکا تھا. تو میری ساس نے مجھ سے کہا کہ جس خان سما کا آپ ویٹ کر رہی تھی وہ تو آ چکا ہے، شاہد نام ہے اس کا، اور وہ وہ بہت مطلب اچھا کھانا پکاتا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں. تو میں نے کہا اچھا، مجھے تو ملواؤ اس سے. اس کو ہم نے ہمارے گھر کے بالکل اٹیچ ایک چھوٹا سا گھر ہمارے جو ہے اس طرح چھوٹا سا گھر ہم نے بنایا تھا خان سما وغیرہ کے لیے، تو وہ وہاں تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کی بہو سے نہیں ملوں گا کیونکہ میں فیمیل سے زیادہ نہیں ملتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن جو میں نے کھانا کھایا میں نے سلیقہ دیکھا، کچن دیکھا، سارا گھر دیکھا. اس نے اتنے اچھے طریقے سے صفائی کی تھی کچن وغیرہ کی. تو میں خوش ہوئی اور میں نے اپنی ساس سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جتنے پیسے وہ بتا رہا ہے وہ بتائے، سب کچھ بتائے. تو میں نے اپنے خرچے پہ اس خان سما کو رکھا تھا. تو میری ساس نے مجھے بتا دیا کہ اس کی یہ شرط ہے کہ وہ کبھی عورتوں کے سامنے نہیں آئے گا. اگر آپ کے گھر میں کوئی فنکشن بھی ہو تو بھی وہ صرف کچن تک محدود رہے گا، کیونکہ وہ عورتوں سے پردہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے. میں اچھا مطلب آدمی ملا ہے. اس کی عمر یوں ہی کہ 40-45 سال کی تھی. میں نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن میری ساس کہہ رہی تھی کہ بہت ہی سلیقہ مند اور صاف ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو میں کافی خوش ہوئی اور بس اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ ہمارے کچن کا مطلب رات کے ٹائم بھی وہی کھانا پکاتے تھے، لیکن میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا. وہ جب میں کمرے میں ہوتی تھی یا ہم اپنے گھر کے اندر موجود ہوتے تھے تو ہمارا کچن صحن میں تھا. وہ بس کھانا پکا کے وہاں چھوڑ کے چلا جا چکا ہوتا. جب بھی میں کچن میں آتی میں اکثر جان بوجھ کے جلدی آ جاتی تاکہ میں اس کو دیکھ تو لوں، یار بندہ کیسا ہے.
پتہ نہیں امی نے کس کو رکھ لیا ہے، کھانا تو اچھا پکا رہا ہے لیکن پھر بھی شک تھا میرے دل میں. تو کیا ہوتا ہے کہ میں جیسے ہی کچن میں آ جاتی تو سارا کھانا اس نے تیار کیا ہوتا تھا اور ٹرے میں ہوتا تھا، یعنی جیسے اس کو خبر ہو کہ یہ جلدی آئے گی. میں حیران تھی اور اتنا زبردست کھانا پکاتا تھا، اس سے بینی بینی خوشبو اٹھتی تھی. اور پھر میں جو ہے واپس وہ ٹرے لا کے سرو کرتی تھی. لیکن میں حیران تھی کہ میں نے اس کی ایک جھلک نہیں دیکھی. ایک دن اسی طرح میں گلی میں آ رہی تھی تو اسی خالہ سے میری ملاقات ہوئی جس نے ہمیں خان سما کا کہا. تو اس نے کہا کہ بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جو خان سما میں لانا چاہتی تھی وہ نہیں ہے، وہ گاؤں گیا ہوا ہے، وہاں کوئی شادی، اس میں تو آپ لوگوں کو 1 مہینے 1.5 مہینے اگر اس کی ویٹ کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے لیے ضرور خان سما کا بندوبست کر. میں نے کہا وہ تو آ گیا ہے. تو اس نے کہا کون آیا ہے؟ میں نے تو ابھی کسی کو بلایا نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا آپ شام کو آ جائیں، ابھی تو میں اسکول جا رہی ہوں، شام کو بات کرتے ہیں. خیر میں سمجھی کہ آیا ہوگا، میں نے اس بات کو اگنور کیا. اب شام کو میں جیسی وہ خالہ آئی اور میں آئی تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ کہاں ہے شاید. تو اس نے مجھے کہا ہوگا اپنے کوارٹر میں، اس نے کھانا وغیرہ سب کچھ تیار کیا ہے، وہ کسی سے ملتا تو نہیں ہے. تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ امی آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے. تو میں نے کہا کیسا ہے؟ تو اس نے کہا بس نظریں زیادہ نیچے رکھتا ہے، اوپر بالکل نہیں دیکھا، آج تک میں نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی، بہت باشعور سلیقہ مند بچہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے امی سے وہی خالہ کی بات کی کہ اس خالہ نے مجھے وہ کہا گلی میں کہ وہ خان سما تو آیا ہی نہیں ہے، تو یہ پھر کون ہے؟ تو امی بھی کافی حیران ہوئی کہ ہاں یہ پھر کون آیا ہے اور اس کو کیسے پتہ کہ ہمیں خان سما کی ضرورت ہے. اب رات ہو گئی، خیر میری تو ملاقات نہیں ہوئی. میں نے سوچا چلو صبح ہر حال میں ملاقات کر لوں گی امی کے ساتھ جا کے. تو صبح کیا ہوتا ہے کہ امی گھبرائی ہوئی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں صبح اس کے کوارٹر میں گئی، میں چاہتی تھی کہ ان سے بات کروں کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے کچن میں دیوار کے اندر سے انٹر ہوا، یعنی دروازوں وغیرہ کا استعمال نہیں کیا بلکہ دیوار کے اندر ہی غائب ہو کے جیسے میں گھر کی طرف دوڑی تو وہ کچن میں کھڑا تھا اور مجھے دیکھتے ہی غائب ہو گیا، جیسے اس کو پتہ چل گیا ہو کہ میں سمجھ گئی، یعنی وہ ایک جن تھا. تو میں اپنی امی ساس کی بات پہ تو مجھے یقین تھی، لیکن میں نے کہا امی غلط فہمی ہوئی ہوگی، آج کے دور میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا ہوا ہے ایسا. اور پھر ہم نے اس کو بہت ڈھونڈا. وہ کہتی ہے کہ وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آیا، حالانکہ اس نے ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ہمیں بہت اچھے اچھے کھانے کھلائے تھے. اور وہ تو ہنس ہنس کے یہ بھی کہہ رہی تھی اسٹوری میں کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ آ کے پھر سے ہمارا خان سما بن جائے. اس نے تو اپنے پیسے بھی جو 7-8 دن کے پیسے تھے وہ بھی نہیں لے کے گئے. تو میں کافی اس کے لیے پریشان تھی اور میں چاہتی تھی میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ایک ایسی ریئل اسٹوری شیئر کروں جس پر کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن یہ ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ اگر چلو ٹھیک ہے وہ عام آدمی تھا، چلو غائب ہوا چلا گیا یا اس کو کوئی کام پیش آیا ہوگا، اس نے باقی جاری نہیں رکھی اپنی ڈیوٹی، لیکن میری ساس کہتے کہ وہ میرے نظروں کے سامنے دیوار میں ایسے جا کے دیوار سے ماتا لگا کے دیوار کے اندر ہی غائب ہو کے کچن میں نکلا. تو وہ سب کیا تھا؟